اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، طلباء کا قومی ترانہ پڑھ کر وطن سے محبت کا اظہار۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ تقریب میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور ان کی والدہ کی بھی شرکت۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم نے قومی یادگار پر پھول بھی رکھے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ حضوری باغ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ پڑھا۔ وزیر اعلیٰ کو اسکاؤٹس کے دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ اسکول بینڈ سے خوبصورت دھنیں تقریب کے چار چاند لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ ہم سب کو فرد کی بجائے ملک کا سوچنا چاہیے۔ ہم سب کو بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمیں آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک قوم بن کر آگے بڑھیں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک کی خاطر قربانی دینے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ آنے والا وقت میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وطن عزیز کے لیے قربان کی، اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب مل کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے ان کی جو ملک کی باغ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ کل میں میاں چنو گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے گئی تھی۔ پاکستان کو گولڈ میڈل ملا۔ یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مراد علی شاہ کامران ٹھسوری نے مزار قائد کے احاطے میں قومی پرچم بھی لہرایا۔ دونوں رہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے کہا، ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ قوم کا جذبہ آج بھی بلند ہے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جوانوں نے سرحدوں پر جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی خدمت کی۔ وہ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پر بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ قوم کا جذبہ آج بھی اتنا ہی بلند ہے۔ جس مقصد کے لیے قائد نے یہ پاکستان بنایا تھا اس مقصد پر ہم سب مل جل کر اس پاکستان کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اپنے ان شہیدوں کو بھی بالکل نہیں بھولیں گے، چاہے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اپنی ذاتی انا کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کا ایک ایک فرد ترقی کے لیے کام کرے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا اسے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کرائے۔ عالم اسلام کو فلسطین میں اسرائیل کے مظالم پر سخت موقف اپنانا ہوگا۔ وہ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس خاص طور پہ اس مشکل وقت میں ہم سب اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھ کے ساتھ مل کے پاکستان کی خدمت کریں۔ پاکستان جن مشکل مراحل سے گزر رہا ہے اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں
ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان نفرتوں کو بھی، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو دے کہ پاکستان کا ایک ایک فرد ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا اس ملک کے لیے ویژن تھا اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پوری عالمی دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام اس پہ ایک سخت موقف لے اور اس بربریت کو ختم کرائے۔ اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں جو ہندوستانی بربریت چل رہی ہے اس کے لیے بھی اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرانا چاہیے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا ادا کرتی ہے۔ ISPR مسلح افواج یوم آزادی کے موقع پر قوم کی طرف کیے گئے اعتماد کو قائم رکھتی ہے۔ ISPR آزادی کو عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کرتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے چھپے ہاتھ گرا دیتے ہیں۔ پاکستان میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ناراضگی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناراض افراد کی تھیوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مل کر عہد کریں گے ہم نے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اب معاشی قوت بھی بننا ہے۔ وہ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے کوئی چھپے ہاتھ اس کو پھر گرا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ناراض ہے فلاں اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب فورن پلانٹڈ تھیریز ہے۔ پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے ناراض تھیری کی۔ ناراضگی لیڈنگ ٹو وائلنس از نو آپشن فار پاکستان۔ ہمیں مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ اس میں جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو تقریر کی میں نے اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ اس پہ اس کی پروگریس میں اس کی ڈیولپمنٹ میں کمی بیشی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی دور کرنا ہے، وہ گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 ارب ڈالر سے زیادہ معدنیات اور مختلف اپنے خزانوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا ان کو اعزاز بخشا۔ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے اس ملک کو ایک معاشی قوت بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اگر ہم مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ سب کو مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ صوبے میں امن، خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں۔ وہ پشاور میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اتحاد اور اتفاق اس کی بنیاد پہ قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اس کا سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر ہم اتحاد سے اور اتفاق سے رہیں گے تو ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ایک بڑی مضبوط قوم بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ظاہری بات ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ہم نے اس پیسے کو عوام پہ لگانا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے اور ہمارے آباء و اجداد نے مل کر لازوال قربانیاں دی اور اس کے بعد یہ ملک ہمیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور ایک آزاد ملک ہمیں ملا۔